أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحوم مغفور مرحوم اللہ ڈیوایا انہاں دی زوجہ مرحومہ مرحوم شیر علی انہاں دی زوجہ مرحومہ مرحوم شبیر حسین مرحوم ضمیر حسین انہاں دی زوجہ مرحومہ مرحوم باقر حسین انہاں تمام مرحومین دی روح کو حساب فرما چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار اس سورہ مبارکہ دا ثواب، مجلس اعزاز دا ثواب جنہاں مرحومین دا ذکر کیتا ہے، بالخصوص مولوی محمد اسلم صاحب دی اہلیہ مرحومین دے درجات بلند فرما، رب جوار رحمت مقام اعلیٰ عطا فرما. پروردگار جتنے حاضرین مجلس تشریف فرما ہیں اسا سارے دے مرحومین کو مغفرت فرما. بلکہ صلوات پڑھو بآواز بلند. اگر محسوس نہ فرماؤ تو یہ جی میں بیٹھے ہوتا ہے کہ تھوڑا جا اپنے انداز کو بدل چھوڑو، تھوڑا تھوڑا آگاہ آ بنجو تاکہ مجلس تو بھی ماحول چھوڑے بڑھ بنجے. اوپرے اوپرے بن کے بیٹھے ہو، مجلس دی اوپرے نہیں ہوتے، مجلس دی اپنے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. بس کرو بابا، بس کرو. آواز بلند صلوات. ماہ رجب المرجب دی 25 تاریخ تے 26 دی شب ہے.
اللہ دی ذات نے رجب دے مہینے کو ایک خصوصی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہے رجب میرے بھائی علی دا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ تو یہ فرما دے بڑی عجیب ترتیب ہے، پہلے رجب ہے، وقت شعبان ہے، وقت ماہ رمضان ہے۔ رجب علی دا مہینہ، شعبان ربی دا مہینہ، ماہ رمضان اللہ دا مہینہ۔ ماہ رجب دے وچ اعمال اور عبادات دی کثرت اے مومنین دا شیوا ہے۔ اتنی عبادت کریں دے ہائن شیعہ امیر المومنین ماہ رجب دے وچ کہ انہاں کو شیعہ علی گھٹ آتے ہیں تے رجبیون زیادہ آتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں رجب دے وچ اعمال زیادہ کریں دے۔ توجہ فرما رہے ہو، اعمال کثیر ہیں ماہ رجب دے وچ، بالخصوص ایام مخصوصہ دے وچ جڑی کل رات بیان دی 27 ماہ رجب دی شب ہے، جڑی دو روایتیں ہیں اس رات دے متعلق۔ ایک روایت ہے کہ یوم مبعث دی شب ہے، ایک ہے شب معراج ہے۔ اس سے بہت سارے اعمال ہیں۔ 27 تے تاریخ دا روزہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بڑی عظمت ہے۔ انہیں تو ماہ رجب دے روزے دے بارے ہے کہ جڑا بندہ ماہ رجب دا ایک روزہ چا رکھے اللہ ان دے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ 27 رجب دی تاریخ دا روزہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں عرض کر رہی ہوں ماہ رجب دے بعد شعبان دے بعد ماہ رمضان، گویا اے تربیت دا پیریڈ ہے جڑا رجب تو شروع ہوتا ہے۔ میں مثال دے دوں نا، فوجی جڑا بھرتی ہوندے نا فوج وچ، سارے عزیز مکرم محترم اعزاز خان صاحب بھی تشریف فرمائے، فوج دے جو تعلق ہے نا، وہ کو کچھ عرصے واسطے ٹریننگ دیتی ویندی ہے جی، وہ ٹریننگ چلاتا ہے، محنت کریں دے، اس مشقت گھنتے ان کو تیار کر رہے ہوندے دشمن دے مقابلے واسطے۔ جب تیار ہو جائے پھر دشمن دا مقابلہ کریں دے۔ رجب یہ ٹریننگ دا مہینہ ہے، شعبان ٹریننگ دا مہینہ ہے، اگوں پہ دے ماہ رمضان جہدے وچ شیطان نال کرنی ہے جنگ۔ اتنی عبادت کر، اتنا عمل کر، عادی بن جا جو ماہ رمضان دے وچ عبادت کرن دی تکلیف محسوس نہ ہوئے۔ صلوات پڑھو مل کے بابا۔ توجہ، اللہ دی ذات نے بہتر آنا اے شیعہ خالق نے تے کہ وہ امام عطا کیتن جنہ دی مثال دنیا وچ نہیں ملتی۔ بال گھر جمپ ہوئے ان کا نام ماں باپ رکھے دے یا کہ بزرگ رکھیا، ایک وہ دے نام ایک وہ دے لقب، نہ رکھے دے پیو ماں۔ توجہ فرما رہے ہو، لقب پیو ماں نہیں دیندا، لقب اندے کردار نال ملدا ہے، وہ دی کارکردگی ہوندی ہے تے لقب ملدا ہے۔ علامہ ساجد علی نقوی انہاں دا جوانی بچپن ایسا ہی گزریا، جب پیدا تھے ہیں ماں باپ نہ رکھیا آئی ساجد علی جی، قائد ملت کوئی نہ سنے دیا نہ،
قائد ملت لقب دیتا ہے قوم نے، جرا قوم کی قیادت سنبھالی ہے تو قوم نے قائد ملت کا لقب دیتا ہے۔ نہ پیو ماں رکھیں دے لقب قوم دے دیے کردار دی بنا تے، لیکن شیعہ تیرے او امام ہیں جنہاں دا نا ہی خدا نے رکھیا ہے تے لقب ہی خدا نے رکھیا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ آئے ایک شخص پاک پیغمبر دے کول، یا رسول اللہ تہاڈے بعد تہاڈے کتنے جانشین ہو سن؟ پیغمبر فرماتے ہیں کا عدد نقباء بنی اسرائیل، میرے جانشین بنی اسرائیل دے نقیب دے برابر ہو سن۔ اور بنی اسرائیل دے نقیب 12 آن پہ گویا پیغمبر نسل جاتے ہیں میرے جانشین 12 ہو سن۔ عرض کہتے یا رسول اللہ تعارف کرواؤ۔ پیغمبر نے پہلے تعارف کرامنے چ نا دسی ہے، میرا پہلا جانشین علی ہے، دوجا حسن ہے، تیجا حسین ہے، چوتھا علی ہے، پنجواں محمد توجہ ہے، چھواں جعفر ہے، ستواں موسیٰ ہے، آٹھواں علی ہے، نواں محمد ہے، 10واں علی ہے، 11واں حسن ہے، 12واں میرا ہم نام ہے۔ یا رسول اللہ ہو سکتے کوئی بندہ یہ نہ اپنے بالا دے رکھ چھوڑے؟ وقت پیغمبر نے پھر ولدیت بیان فرمائی، میرے پہلے جانشین کا نام علی ابن ابی طالب، دوجا حسن ابن علی، تیجا حسین ابن علی، چوتھا علی سنتے بیٹھے ہو، چوتھا علی ابن حسین، پنجواں محمد ابن علی، چھواں جعفر ابن محمد، ستواں موسیٰ ابن جعفر، آٹھواں علی ابن موسیٰ، نواں محمد ابن علی، 10واں علی ابن محمد، 11واں حسن ابن علی تے 12واں حجت ابن الحسن۔ آواز بلند صلوات۔ وہ کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے ولدیت کتھائی مل ونجے، کوئی اپنا نام علی چا رکھے تے اپنے پتر دا نام حسن وال، تو ہن پیغمبر نے القاب بیان کیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا پہلا جانشین علی مرتضی، دوجا حسن مجتبی، تیجا حسین سید الشہداء، چوتھا علی زین العابدین، توجہ ہے میرے قبلہ، پنجواں محمد باقر، چھواں جعفر صادق، ستواں موسیٰ کاظم، آٹھواں علی رضا، نواں محمد تقی، 10واں علی نقی، 11واں حسن۔ جس امام دی شہادت دی تاریخ ہے اس کا لقب پیغمبر نے خود بیان کیتا ہے، رکھیا اللہ نے ہے، لقب پیغمبر دسی ہے، یہ لقب ہے کاظم۔ کاظم دا معنی ہے غصے کو پی ونجڑ والا۔ سارے آئمہ اس لقب دے حامل ہیں لیکن خصوصیت ہوتی ہے، توجہ ہے میرے قبلہ، سارے امام امیر المومنین ہیں لیکن آئمہ دے وچوں سوائے علی دے بیا کہے کو توجہ ہے یا کوئی نہ امیر المومنین نہیں آکھا گیا۔ اور میرے قبلہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے کولوں یہ اوکھے سوکھے والی بھی صلوات پڑھ چھوڑو گا۔ آگے سوال کریں دے یا امیر یا فرزند پیغمبر متا سمی یا علی امیر المؤمنین، اے فرزند پیغمبر اے دساؤ علی ولی دا لقب جو امیر المؤمنین ہے اے لقب کٹن کنو علی دا امیر المؤمنین کہہ دیتا ہے، لوگا نہیں بنایا۔ میرے امام فرمیدن جب عالم زر دے وچ اللہ دی ذات نے تمام روحاں کو جمع کر کے انہاں کو سوال کیتا ہے
الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سنتے بیٹھے ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس میں اللہ فرمایا اگر میں کو رب منے دے ہو تو محمد نبیکم و علی امیرکم، پھر محمد تمہارا نبی ہے اور علی تمہارا امیر ہے۔ لقب کاظم اللہ نے دیتا ہے، اور اس امام دی عظمت سارا عقیدہ ہے۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے، ایک عہدہ امامت ہوتا ہے، ایک صلاحیت امامت ہوتی ہے، ذرا فرق سمجھا ہے۔ عہدہ امامت اس ویلے ملتا ہے جب پہلا امام دنیا تو ٹر بنجے، توجہ ہے، لیکن صلاحیت امامت پہلے موجود ہوتی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو جملہ عرض کر چھوڑا۔ راوی روایت بیان ہے، میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملن دی خاطر، میں ڈٹھا پینگے دے وچ امام دا پتر ستا پے تے مولا جعفر صادق پینگے دے وچ شیرازی کولو کچھ پڑھتے کھڑوتے۔ میں انتظار چ ہو رہا کہ ہاں بھئی امام فارغ تھی من تے میں امام نال کلام کر، میں سلام کر رہا ہوں۔ امام فارغ ہوئے، میں عرض کی تھی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر میرا سلام ہوئے۔ میں کو جواب سلام دا دے کے آدن میرے بعد جڑی حجت خدا ہے وہ کو سلام نہیں کرے گا؟ نہایت توجہ، میرے بعد جڑا حجت خدا ہے وہ کو سلام نہیں کرے گا۔ میں عرض کیتے مولا تہاڈے بعد حجت خدا کون ہے؟ میرا امام فرمیندے جدے پیگے دے سینادی میں کھڑا ہے یہ تیرا حجت خدا امام ہے۔ نہیں، اگلا جملہ راوی آتا ہے میں قریب آیا، میں آ کے السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے حجت خدا میرا سلام ہو گئی۔ اجل میرے لفظ نہ نکے پیگے دے وچوں جواب نے کیا دے وہ علیکہ السلام تے نوتی میرا سلام ہو گئی۔ تعجب پہ کریں دیو، تعجب پہ کریں دیو جو امام کیوے بول پہ بچپن دے وچ۔ اگر عیسیٰ ماں دی جھولیے چ بول سکدے تو میرا امام بھی کلام کر سکتا ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، جملہ اگلا سنتا ہے، توجہ فرماؤ۔ راوی روایت آتا ہے میں سلام کیتا ہے، شہزادے نے پگوڑے دے وچوں میں کوئی جواب سلام دا دیتا ہے۔ میرے پاس ایک اور فرمیسو، راوی آتا ہے میں کو دیکھ کیا دن اے فلاں تیرے گھر بیٹی جمی ہے تے اون دا نام رکھیا ہے۔ کون پہ آدھے؟ امام موسیٰ کاظم بچپن چون پینگے دے وچن پہ تیرے گھر جڑی بیٹی جمی ہے تے اون دا نام رکھی ہے، اے نا ساکو پسند نہیں تبدیل کا۔ میں تو بیٹی دا نام میں رکھیا ہے کہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کو کنے معلوم تھی گیا ہے۔ اجڑ سمجھ نہیں آئی جڑا امام وقت ہوندا ہے وہ دنیا تے آ کے نہیں پڑھتا رہندا، کالج الہی تو پڑھ کے آتا رہتا ہے۔ برائے مجلودی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ توجہ ہے میرے قبلہ؟ گناہ ہے حمیرہ، وہ اپنی بیٹی کا نام رکھیا آئی حمیرہ۔ امام فرمیندے جڑا نام رکھے ساکو پسند نہیں، سارے اپنے بالاں دے نام رکھنے ہوئے تو سارے نامہ دے بابرکت نامہ دے نام رکھے کرو۔ بیٹا جام پوے تو محمد چا رکھ، علی چا رکھ، حسن چا رکھ، حسین چا رکھ، دھی جام پوے تو فاطمہ چا رکھ، زینب چا رکھ۔ اپنے بالا دے نام ساڑے نام تے رکھسو تو توانی نسل در نسل اساڑی معرفت رکھن والی ہوسی۔ صلوات پڑھ مل کے بہواز دے کر اللہ اکبر۔ عظمت میرے امام دی
کیا شان ہے میرے امام دی، اللہ نے کیا عظمت عطا کیتی ہے جی. اتنا سخی، ہر روز درہم و دینار چاہ کے وجنا سوالیاں کو وجدے ملہا، پتہ ہی نہ لگن لیندے جو کون دیون والا ہے. اون والے لوگوں کو پتہ چلے ہے جرا دنیا تو ٹر گئی ہے، سارا محسن کون ہے. دوسرے بادشاہ کا بیٹا ہے، اور غالباً یہ تعصب بھی شاید ہی کو اپنی سلب چ ملیا ہوئے. امام دے سامنے آ کے گستاخی کریں دے، امام دی توہین کریں دے. امام دے صحابہ آتے مولا اجازت لے ہوتے کو قتل کر چھوڑو، تاری ہر ویلے توہین کریں دے. فرماتے نہیں کچھ راکھو، یہ کچھ راکھو. امام نے پوچھے اپنے زمینہ تے کیڑے لے ویندے فلاں وقت. امام ایدی زمینہ تے پہنچ گئے، زراعت چ مصروف آئی. امام فرماتے اے نسا اے تیری زراعت تے کتنا خرچہ تھی ہے؟ آدھے مولا اتنا. فرماتے نفع دی امید کتنی ہے؟ آدھے کیا دے کہ پتری ممکن نفع تھیوے یا نہ تھیوے، اگر تھیوے تا کتنا ہو سکتا ہے. یہ جو بیان کیتا ہے نا میرے امام نے دینار کڈھن، جڑا خرچہ زراعت دا ہے وہ بھی یہ کو لیتا ہے، جڑا نفع دی امید ہے وہ بھی یہ کو دے کے فرماتے وہیں تو اپنا گزارا کر. جی امام نے سخاوت کی تھی نا، وہ بندہ جڑا امام دی توہین کرے دا ہے مسجد جا کے امام دی تعریف شروع کر چکے. میرے امام صحابہ کو فرماتے ہن دسو وہ عمل صحیح ہے جڑا تساں پہ کرے دے ہے، یا ایک عمل صحیح ہے جڑا میں کر کے آیا ہاں؟ مل کے صلوات پڑھو نا بابا دے پر. ہارون رشید ایک مرتبہ امام کو سال کیا آتا ہے، اے موسیٰ کاظم میں سنیا ہے لوگ تو حقو فرزند رسول آتے ہیں. توجہ ہے، تو سا رسول دے پتر کی میں ہو؟ تو زہرا دے پتر ہو. اے آکھ سکتے ہو ایسا فرزند زہرا ہے، آکھ سکتے ہو فرزند علی ہے، کیونکہ نسل چلتی ہے پیو دے کول. توجہ ہے نا، علی دا پتر تو آکھ سکتے ہو، رسول دا پتر کی میں بن گئے ہو. اور شاید میں نہیں سمجھا سکیا، ایک مرتبہ ہارون آئے نا، یہ پیغمبر اسلام دی خبر مبارک تھے، کیا کیا دے السلام علیکہ یا ابن عم، اور میرے چاچے دا پتر تیلے ہوتے میرا سلام ہوئے. پیغمبر کو بھی آتا ہے. جناب عباس بن عبد المطلب تے عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ دی اولاد بیٹا ہوئی جناب پیغمبر اسلام، عباس دی اولاد دی ہارون آئی. یہ کیا دے یبن عام کول کھڑے ہیں میرے ستواں امام موسیٰ کاظم، فرماتے السلام علیکہ یا آبا، بابا میرا سلام ہوئے. انہیں یبن عام آکے میرے امام نے بابا سلیا ہے. یہ کیا دے بابا کیے بن گئے تیرا، کیویں تیرا بابا ہو؟ میرے آقا فرماتے رسا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے زندہ ہو کے دنیا دے وچ آ ونجن تے تیرے کولو منگن تیری بیٹی دا رشتہ، توجہ ہے، تو قبول کرے سے یا کوئی نہ؟ ہارون آدھے ای کنو وڈا فخر کیڑا ہو سی جو نبی رشتہ منگے تے میں نہ دے وہاں. توجہ ہے، میرے آقا فرماتے لیکن میرے کو نبی رشتہ منگی نہیں سکتا. آدھے او کیوں؟ فرماتے اس واسطے کہ میں اوندا پتر ہاں. نہیں مقصد دوسرا جملہ بڑا عظیم ہے. میرے آقا فرماتے دے کیا دے فرزند پیغمبر کیویں ہو؟ میرے آقا جواب فرماتے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دی سورہ انعام دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم دی ذریت جو قرار دیتا ہے. جو ہے اے رسا عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ تو آدھے نا مثال باپ کو چل دیے، عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ دیکھا دے عیسیٰ دا باپ کوئی رہا ہے. اللہ نے بغیر باپ دے مریم کو بیٹا عطا کیتا، عیسیٰ نبی مل گیا بغیر باپ دے آئی. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے جی میں عیسیٰ
اپنی ماں دی طرفوں ذریت ابراہیم پڑھیا ہے، ایویں میں موسیٰ کاظم اپنی اماں زہرا دی طرفوں ذریت پیغمبر پڑھ گیا۔ نہیں اگلا جملہ حدیث سنا چھوڑا، میرے خیال ہے بڑے پریشان بیٹھے ہوتا ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب اس روایت راوی ہے، بیان کریں گے۔ ایک روز میں پیغمبر اسلام کو بیٹھا ہے، ہوا یحدثنی تے پیغمبر میرے نال ہم کلام آئے۔ کون پہ آدھے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب۔ اتو تو نہ لگا چھوڑو لفظاں کو تھے تلی رہا ڈھونڈا۔ عباس ابن عبد المطلب پیغمبر دا چاچا، یہ آدھر کہ میں پیغمبر دی باز میں بیٹھا ہوں، پیغمبر دی کول ہوا یحدثنی پیغمبر میرے نال ہم کلام ہائیں۔ اذ دخل علی ابن ابی طالب، اچانک ساری باز میں علی آ گئے۔ فنظر الیہ رسول اللہ، پیغمبر علی کو ڈٹھائے۔ فقام الیہ، علی واسطے اٹھی کھڑے۔ واستقبلہ، تے علی دا استقبال فرمایا نے۔ وضمہ الی صدرہ، تے علی کو اپنے ہاتھ چلائے نے۔ وقبل بین عینیہ، تے علی دی پیشانی تے بوسے دیوڑا شروع کیتا ہے۔ یہ پیغمبر نے عمل کیتا ہے۔ عباس نے کہا دے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھل کچھ ہوئے، یہ تو سارا بھتریجا، میں جتنی دفعہ آواں نہ میرے واسطے اٹھی دیو، نہ کہیں میرا استقبال کرے دیو، نہ کہیں سینے نال لائے توجہ ہے یا کوئی نہ پیشانی دے بوس۔ علی نال ڈاڈی محبت ہے۔ میرے پاک پیغمبر جب جواب اتحاد کرا، میرے پاک پیغمبر فرمیدن یا ام یا عباس، اے چچا عباس، جتنا میں محمد کو علی نال محبت ہے، اون تو کئی حصے زیادہ میرے اللہ کو علی نال محبت ہے۔ نہیں اگلا جملہ چھوڑو، علی نال کمال محبت ہے۔ عباس تعجب کرنے لگے، علی نال کمال محبت کی وے؟ میرے آقا فرمیدن اسنا عشریہ فی المواعظ العددیہ دی حدیث پیار کرے نا۔ میرے آقا فرمیدن، توجہ ہے نا میرے قبلہ، میرے آقا فرمیدن اگر میرے اللہ کو علی نال کمال محبت نہ ہو دی تو اللہ میرے بھائی علی کو اے عظمت عطا نہ کرے۔ ہاں عباس آدر کیڑی عظمت؟ جناب پیغمبر فرمیدن آؤ میرے چچا عباس سنو کیڑی عظمت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی دی ذریت کو، ہر نبی دی اولاد کو اون نبی دے صلبے چ رکھی ہے۔ آدم دی اولاد آدم دے صلبے چ، نوح دی اولاد نوح دے صلبے چ، موسیٰ دی اولاد موسیٰ دی صلبے چ۔ اللہ نے ہر نبی دی اولاد کو اون نبی دی صلبے چ رکھی ہے۔ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، لیکن میں محمد دی اولاد کو اللہ علی دی صلب چ رکھا۔ اولاد میری ہے، صلب علی دی ہے۔ فرزند پیغمبر کیوں عہد انتہا کو؟ میں فرزند پیغمبر ہوں، میں فرزند رسول ہوں۔ حضرت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ ذریت ابراہیم میں بڑھا سکتا ہے تب میں کو بھی فرزند رسول ہوں، ورچ کوئی عیب تے آر نہیں، میں فرزند پیغمبر ہوں۔ اور پھر آیہ مباہلہ گواہ ہے کہ اللہ نے حسن تے حسین کو ابناء رسول دے شمار فرمایا ہے۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اور تمام مورخین لکھا ہے اس گل کو کہ ابناءنا دی صف پیغمبر اپنے دوہائیں پترہ کو گن کیا ہیں، ایک حسن کو یا حسین۔ اللہ کیا عظمت ہے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی۔ میرے قبلہ حضرت اللہ جواب کر چھوڑے ہیں، میں فرزند رسول ہوں۔ اور پھر سیرت اتنی عجیب ہے، میں ہوں ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں رستے جی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مقام تو پہ گزر دن،
ایک گھر دے نالوں گزرے جس گھر دے وچوں گانے بجانے دی آواز پہ آتی ہے، رقص و سرود دی محفل جاری ہے۔ حضرت سامنے گزرتے پہ ہیں، اچانک دروازہ کھلے ہے، ایک کنیز بہ رہی ہے، گھر دا کوڑا کرکٹ چاہ کے باہر سٹن دی خاطر۔ میرے امام پوچھتے ہیں کنیز خدا اے قیدا گھر ہے، توجہ، اے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا؟ ایک غلامی دا تصور ہو رہا ہے، ایک آزادی دا تصور ہے، اے غلام دا گھر ہے یا آزاد دا؟ دیکھ کیا دی آزاد دا گھر ہے، میں آزاد دی کنیز ہاں، یہ بہت بڑا امیر آدمی ہے، بہت بڑا رئیس ہے، نام جدہ بشرے۔ میرے آقا فرمائے ہاں اگر اے آزاد نہ ہوندا کہیں دا غلام ہوندا تو ایک کم نہ کرے آج نہ کر نہیں آئے۔ تھوڑی دیر تو اندر گئی ہے کنیز، بشر پوچھتا ہے کیوں دیر لائیے؟ ایک جوان پہ گزرتا ہے، انہیں میرے کو سوال کیتا ہے بھئی یہ آزاد دا گھر ہے یا غلام دا؟ میں کہ نہیں میرا مالک تا آزاد ہے پہ آزاد دا گھر ہے۔ وہ جوان آکھے ہاں اگر غلام ہوندا کہندا تا ایک کم نہ کرے آج رقص و سرود یا محفل جاری پیا، شراب و کباب پہ ہوندی ہے، یہ کم نہ کرے ہاں۔ انہوں حلیہ دسا، کنیز نے حلیہ بیان کیتا ہے، آدھے ہوئے نہ ہوئے وہ میرا ستواں امام موسیٰ کاظم بھائی۔ روایت دے وچ ہے کہ جی میں سنے سی نہ پوچھ دے کن گئے ہو جوان، کنیز نے سے فلانے پاسے ٹرے آئے، این سمجھے دیر نال جتی پہنا دیر لگ ویسی، دیر نال ویساں تو ہو سکدے امام اگا ٹر ونجن جتی نس پاتی پیروں ننگا امام دے پچھو دوڑے آئے۔ توجہ، پیروں ننگا امام دے پچھو دوڑے آئے، امام تک پنج پہنچے آئے، قدم جھک گئے، دیکھ کیا دے فرزند پیغمبر میں اپنے کردار بھی توبہ کریں آج دوبار پر ایک عمل نہ کریں سا۔ میرے قبلہ اتنی خلوص دے نال جتی لہا کے توبہ دے پاسے دوڑے آئے، ادھا نام بشر حافی بن گیا ہے، وہ بشر جو ہمیشہ باپ رہنا رہتا تھا۔ اللہ امام کو برداشت نہیں ہویا، اور میرے آقا ہمدرد کتنے ہیں، غریب کے ہمدرد کتنے ہیں۔ ابراہیم جمال نامی شخص کوفہ تے رہن والا ہے، بغداد دے وچ آئے، دارالخلافہ ارادہ کیتے سی علی بن یقطین نے ملاقات کر گنا۔ علی بن یقطین حاکم وقت دا وزیر ہے، چونکہ مومن ہے۔ میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا علی بن یقطین کو، علی بن یقطین میں تے کوئی اجازت لینا این حکومت جوان کے بے شک انہ دی ملازمت کر، عہدہ قبول کر، لیکن میرے نال ایک شرط رکھیں، میں موسیٰ کاظم تے کو ترائے انعام دیتا ہاں۔ پہلی شرط میری شرط یہ ہے کہ جنر بھی میرا کوئی شیعہ ساڑا کوئی محب تیرے کو کام کھن کی آوے انکار نہ کرے، میں تو کو ضمانت دے دا، نہ تو آگے جل سے دنیا دی آگے نہ سڑے سی تے کو، نہ تو چھت تلے آسے، نہ تو پانی جخار کھو سے، میں موسیٰ کاظم تے کو ضمانت دے دیا۔ امام دی علی بن یقطین آئے دروازے تے، دربان کو آکھے سی ون کی آکھ ابراہیم نامی شخص آئے ملن واسطے۔ علی بن یقطین وقت نہیں دیتا، مصروفیت کی وجہ تو وقت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، علی بن یقطین ہر سال حج بیت اللہ کر کے امام دی زیارت واسطے آنا ہے۔ اس طرح جو آئے نے امام دی زیارت واسطے دروازے تے آ بیٹھے، دق الباب کیتا ہے، کنیز بہ رہی ہے، مولا کو آکو تارا غلام علی بن یقطین آیا کھڑے۔ توجہ، میرے امام مدر جواب فرمایا ہے اگر تہاڑے کول ساڑے غریب شیعہ کو ملن دا وقت کوئی نہیں تو ساڑے کول بھی تہاڑ کو ملن دا وقت کوئی نہیں۔ انکار کرتا، باہر آیا ہے، انتظار چ رہا کہ میرے امام باہر آئے، قدمت ہی جھک پی ہے، بھلا میرے کو خطا تھا یہ،
امام فرماتے معافی مانگ، مولا میرے کو معافی دو، فرماتے نہیں میں معاف نہیں کرنا، جائیں دی شان تے گستاخی کیتی ہے، جے کو تے موقع ملاقات دا نہیں دیتا ہوں بولا معافی مانگ۔ اتے مولا میں مدینے کھڑا او کوفہ دے وچ کیویں معافی مانگا وا؟ میرا امام فرمائیں اگر معافی دا دل بن پیے تے انتظام موسیٰ کاظم کرے دا مولا ارشاد فرماؤ، فرمائے جنت البقیع لگا ون، ادھ رات دے ویلے جنت البقیع پہنچ تے کوئی ناکہ مل سی اٹھنی، اس ناکہ تے سوار تھی ونجے اکھی بند چا کرے ون اللہ دی قدرت خود نظارہ کر چھو۔ آیا جنت البقیع اللہ اکبر، ناکہ موجود آئی، ناکہ تے تھی سوار، اکھی کیتے ہیں بند، اور اکھ کھولے نہ جنت البقیع نہ قبرستان ہے نہ مدینہ ہے، کوفہ ہے تے ابراہیم دا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھو مل کے بابا دے دق الباب کی تیس آواز بلند صلوات۔ دق الباب کی تیس ادرو ابراہیم پوچھے کون ہے میرے دروازے سے آمن والا؟ دیکھا سے علی بن یقطین سمجھ گیا ہے آپ پہ نہیں آیا کھڑا کہیں بھیجیا ہے، توجہ ہوں ذرا تد کی اس نے تھوڑی تد ہی تکرنی آئی نا۔ ابراہیم آتا ہے علی بن یقطین کو میرے نال کیا کم پہ گئی جو میرے منہ دی آ گئی ہے، ادنی مہربانی کر تو باہر آ۔ ابراہیم باہر آئے، میں تیرے کو معافی منگن آیا، میں تیرے کو وقت کوئی نہیں تھا ملاقات دا۔ ابراہیم آتے اچھا میں تیرے کو معاف کیتا، آتے نہیں میں آپ پہ نہیں آیا، میں کو موسیٰ کاظم بھیج دیا ہے، بلکہ میں امام کو وجنا ہے، میں کو کوئی سنت دے جڑی امام کو وجن سامان تیرے شیعہ کو معافی منگ کیا ہے کرو۔ سنت کیڑی ہے؟ ایویں علماء بیان کریں دے علی بن یقطین آتے میں اپنا ایک رخسار رکھے دا مٹی تے تو اپنی جتی والا پیر رکھ میرے نیچے رخسار تے نشان لگوے سی امام کو مجھ دکھے سا مولا تیرے شیعہ کو معافی منگ کیا کرو۔ یہ لجپال امام، یہ کریم امام، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں کتنی اولاد ہے میرے امام دی، غریب تو غریب بندہ بھی ٹر ونجے نا اندے جنازے بھی لوگ کثرت نال شرکت کرے دے، حسرت ہوندی ہے، حسرت ہوندی ہے سارے جنازے کوئی مومن جمع تھی ونجے۔ اگر اولاد دور ہوئے تو انتظار کی تھی ویندی ہے، فلانے دا پتر پہ آدھا ہے انتظار کرو جنازہ آپ چاہے سی۔ میں تواڈے کول پوچھدا اس مظلوم دا جنازہ کیویں اٹھی ہے؟ ایویں تاریخ دسیندی ہے کہ 4 مزدور مگائے نے اس امام دا جنازہ چاول دی خاطر۔ اگو ایک شخص منادی ودا کریں دا ہے ہاذا امام الرافضہ، اے رافضیہ دا امام ہے، بولے بغداد دیکھیں آئے میں نے کہ بولا سلیمان ابن جعفر بن منصور یہ پوچھ دا ہے یہ غربت والا جنازہ کہنا آ گیا جلدی کوئی بھی شریک کوئی نہیں۔ یہ کو دسیا نے موسیٰ کاظم دا جنازہ ہے، آدھے اچھا فرزند پیغمبر دا جنازہ ہے، چلو زندگی دے بیتا انہاں نال حسد آئی، مرن دے بعد کیا خطرہ ہے، انہیں کم از کم جنازہ تا ہونا چاہیے، غسل و کفن ہونا چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، بس ازاداروں میں قربان ہو گوا میرے امام دا جنازہ ڈٹھے نا جعفر نے سلیمان نے جی قیمتی کفن آئی سلیمان دے کول جڑے اس نے آ کے امام کو غسل بھی دوایا ہے،
کفن بھی پوایا ہے تے جنازہ بھی پڑھ کے دفن کرایا ہے میں یہ گزارا ہے موسیٰ کاظم مولا تو غسل بھی ملے ہے تو کفن بھی ملے ہے اور میرا مظلوم امام تمہارا دفن کا اہتمام بھی ہوا ہے لیکن آؤ ذرا غریب زہرا کو دیکھو آئے غریب زہرا عزادارو بجائے کفن دے وردے ان ظالمہ اعلان کیتا ہے من ینتدب للحسین کوئی ہے یا حسین دے لاشے دے گھوڑے بجاوے اعلان بلند ہویا ہے اعلان بلند ہویا ہے خیمے دے اندر یہ لفظ سنن اجڑی بھین انشاءاللہ کوئی بھین براد یہ مظلومیت نہ سنے عزادارو جب میری سین لفظ سنن نا میری آقا ذاتی دے چہرے ذرا کے تبدیل سی جائے فضا رو کے آتی ہے علی ذاتی تیرا اکبر جھڑے تیرا اے حال نہیں ہویا تیرا قاسم جھڑے تیرا اے حال نہیں ہویا تیرا عباس بنا جھڑے تیرا اے حال نہیں ہویا ہے آقا ذاتی کیا حال ہوگی ہے میری سین فرمے دی اما فضا اعلان نہیں سنے میرے ویر دے ظلم دے بعد ظلم پہ کرے دے ظلم دے بعد ظلم پہ کرے دے عزادارو فضا رو کے آدھی آقا ذاتی میں گل واقع سنے لیا نبی دا ایک غلام ہائی جن نام سفینہ ہائی ایک مرتبہ دریائے سفر کیا کرے دا ہائی اچانک دریائے طوفان آ گیا کشتی ٹرٹ گئی سفینے تختے تے سہارا گئی دائے پانی دیا لہنا سفینہ کو چاہ کے ایک جزیرے اچانک جزیرے سے مقام کیا ہوتا ہے عزادارو تاریخ سے لفظ جی میں فضا نے آواز بلند کی تھی کچھار جو شیر نکلی آئے مٹیاں کو ریزا آئے واہ حسین واہ محمد آجے صدائی بلند کرے دائے رومن والو میرے کو سوال کرو شیر جو آیا ہے کیا حسین دا لاشا بچ گیا ہے عزادارو میں قربان ہو کو امام پردہ غیبت جنورہ کے فرمے دیتا میرا سلام ہوئے او مظلوم تھے جدی لاش تے گھوڑے بھاگ گئے اجرکم علی اللہ جدی لاش تے گھوڑے بھاگ گئے ہیں عزادارو کچھ پیچھا سے ہٹ کے عبرت انگل موت پا کے یہ کو لازم انتن حسین حسین تو ہے نبی کا نوازر تو ہے علی کا دل بند تو ہے سہارا کا بچہ تو ہے اور میری سے بسم اللہ کا میری سے رخ کی کے پاس مدینہ دے پھر میری یاد کرتا صلی اللہ علیہ ملک السما نا تیرے پاس آسمان کے فرشتے درود بھیجے دے آدھا حسین کا مرمم بالآرا اریت سے حسین کو یہ حسین کو لوٹے پھیلا الخاط خون دگلتا ہے دو موقع ہیں کربلا پشان تک ایک موقع کربلا دے میرے شہن نے نامے کو سر مارے ایک موقع شام دے وہ نامے کو سریت عزادارو گلا کھڑی ہے جدید دربار کبھی نہ تاکتے بیٹھے تعلق توحید حسین کا سب یہ ظالم کے ہاتھ چھڑیے میرا آقا اللہ بھائی مبارک کی توحید بیٹھا کرتا ہے بار بار چھڑی کا مرتا ہے بدلے جو صحابی رسول آئے اٹھی کھڑے ایک کال ظالم ارفا قذیب چھڑی بیٹھا میں اکھینا دیتا رہا نبی اللہ تم جو تھکرا بسم اللہ کرا پیغمبر تھکرا کوئی نہ ہو یہ بہت شگاہ ہے نظامت ہے عزادارو ایک کمینہ ایک چہرہ میں سنتا رہنا علی دی ایک بیٹی بھائی میری علی دی لوگ جنجکران کرے دیئے وہ زینب چپ تھے علی دی ٹھیک چپ تھے میں علی دا لہدہ سننا چاہتا شمر کمینہ ایک چہرہ وہ عورت چھوٹا دی میری بیوی بیٹھی ہے ایمہ زینب بیٹی علی ہے عزادارو سن سے سننا ایک کمین رشد مخبور آئی ایک شمر کو آتا ہے شمر ان عورتوں کو ہٹا میں زینب کا کلام کرنی ہے شمر تازی آنا چاہیے عورتوں کو ہٹانا شروع کیتا ہے ہٹین عورتہ مگر ایک ضعیفہ بسم
وسیلہ کرا ایک ضعیفہ ہے چائنا کی تائی ہے شاہن سردار ہے اللہ دارو انہیں قادرانہ بلد کیتا ہے ضعیفہ نظر کی جو فضا میں دربار کے پاسے کوئی حبشی جوان بیٹھے ہیں ایک آدمی حبشی جوان ہو تمہاری غیرت گر گئی ہے میں تو سنیاوے میں فضا اللہ دارو انہیں فضا نے آگے میں فضا ان حبشی جوان میں تلواریں نہیں آگے چکا گئی ہے نبیر کو آگے نبیر شیور کو روک چاہ ورنہ اتائیں خون کے ندیاں رہے سے اللہ دارو جنہیں شیور نبیر چھوڑے نا فوراں شیور کو روکیے شیور کو روکیے انہیں شیور تعدیل آتا ہے تیری کہ میری آقا دادی نے نبیر کے پاس رخ کیتا ہے تو میں نے یاد کرتا اور نبیر کا سلطان نانا آدھے تیری امت کا سرکار ہے آج فضل کی حمایت کرنے والے ہو گئے اور تیری ایک ہیرا نہ کرتا ألا لعنة الله على القوم الظالمين